بھائی ٹرین آ گئی ہماری. یہ دیکھو بھائی، یہ حافظ مصطفیٰ یہاں کی یہ مشہور دکانیں مٹھائیوں کی. خوش آمدید ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ترکی کے ولاگ چل رہے ہیں، تو آج کے ولاگ میں ہم کونیا سے استنبول کی طرف ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے. اذان فجر کی ابتدائی تکبیرات کی دلنشین آواز کانوں میں پڑتے ہی آنکھ کھل گئی. ہوٹل میں ہی گرم پانی سے وضو کیا اور ابو کے ساتھ مسجد کا رخ کیا. نماز فجر شہر معرفت کونیا میں ادا کی. نماز کے بعد سیدھا ناشتے کے لیے متم پہنچے. خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کی انواع و اقسام کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً اپنے کمروں کی طرف پلٹے. سامان ہاتھ میں لیا اور سیدھا بس کی طرف دوڑ لگائی. سارا سامان ترتیب سے رکھ دینے کے بعد سکون و اطمینان کے ساتھ بس کی آخری سیٹ پر آ بیٹھا اور مولانا رومی رحمہ اللہ کی مزار اور شہر محبت کونیا کو الوداعی نگاہوں سے تکنے لگا. کچھ ہی دیر بعد بس روانہ ہوئی اور ایک ایک کر کے کونیا کی گلیوں کا طواف کرتی ہوئی ریلوے اسٹیشن پر جا رکی، جو کہ بظاہر ایئرپورٹ لگ رہا تھا. انتہائی صاف ستھرا اور ہر قسم کے شور شرابے سے پاک تھا. یہ یہاں کا ٹرین اسٹیشن ہے. ترکی میں موجود تقریباً ہر سواری پر ہم سفر کر چکے تھے، مثلاً بحری جہاز، ہوائی جہاز، بس اور چیئر لفٹ وغیرہ، لیکن ایک آخری سواری ٹرین باقی تھی جس میں یہاں اب تک سفر کا اتفاق نہیں ہوا تھا. چنانچہ یہ خواہش بھی پوری ہونے کو آ گئی. اسٹیشن پہنچ کر باوقار انداز میں اپنا سامان بسوں سے نکالا اور اپنی شناخت کرواتے ہوئے ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گئے، جبکہ ہمارے منتظمین نے خود ہمارے ٹکٹ خرید کر پورے گروپ میں تقسیم کیے. استنبول اور کونیا کے درمیان کافی فاصلہ ہے، اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ یہ سفر بسوں کے بجائے ٹرین کے ذریعے کر لیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی میں سڑکیں اور بسیں بہت آرام دہ اور شاندار ہیں، مگر اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ بسوں کا سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، زیادہ لمبا سفر ہونے پر بوریت اور اکتاہٹ ہو ہی جاتی ہے. بسوں کی طرح یہاں ریلوے کا نظام بھی نہایت اعلیٰ ہے. کچھ دیر ریل کا انتظار کرنے کے بعد ٹکٹ اور سامان لے کر ہم پلیٹ فارم پر پہنچ گئے، مگر ابھی تک ریل گاڑی نہیں آئی تھی کیونکہ اس کا وقت نہیں ہوا تھا. یہاں ترکی میں ٹھیک متعین وقت پر ٹرین آتی ہے اور صرف 3 سے 5 منٹ رک کر دوبارہ روانہ ہو جاتی ہے. جب نیچے پلیٹ فارم پر پہنچے تو ریل کی پٹریاں اور آس پاس کی جگہ صاف دیکھ کر کافی خوشی ہوئی. آج جب ہم یہاں اسٹیشن آئے تو ایک دو آدمیوں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو. اصل میں ہمارے ساتھ اکثر علماء ہیں، تو اتنے زیادہ تعداد ہے ہماری، تقریباً 80 کے قریب. تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایک دم. جیسے یہاں تو اتنا رش نہیں ہوتا اسٹیشن پر، کم لوگ آتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. ہمیں دیکھتے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، ایک دم سے اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے. ماشاء اللہ بھائی دیکھو، یہ یہاں کا ٹرین اسٹیشن ہے اور یہ لکھا ہوا ہے 2018 میں بنائی تھی یہ پٹری یہاں پر، اور ابھی تک اتنی صاف ستھری ہے کہ یہاں پر ایک آئل کا نشان بھی نہیں ہے نیچے، نہ ایک ٹافی کا ریپر ہے، بالکل صاف ستھرا. ہم سب پلیٹ فارم پر حیران و پریشان کھڑے تھے کہ ٹرین تو صرف چند لمحوں کے لیے رکے گی، جبکہ ہمیں اپنی سیٹ ڈھونڈنے میں کم از کم 15 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی اسٹیشن میں ہونے والے تمام کے تمام اعلانات بھی ترکی زبان میں ہو رہے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف متوجہ ہونا ہے اور کیا کرنا ہے. اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں چند چاق و چوبند نوجوانوں کا عملہ ہماری طرف بڑھا اور ہمارے درمیان پھیل گیا. انہوں نے ایک ایک کر کے سب سے ٹکٹ لیے اور بڑی محبت سے رہنمائی کرتے ہوئے اچھی طرح ٹکٹ چیک کرنے کے بعد سب کو ان کے متعلقہ مقامات پر کھڑا کر دیا. بھائی ٹرین آ گئی ہماری. کچھ ہی دیر بعد ٹرین آ کر رکی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمیں جہاں جہاں انتظار کرنے کا کہا گیا تھا ہر ایک کا ڈبہ اسی کے بالکل سامنے آ کر رکا. چنانچہ ہم سب بغیر بدنظمی، دھکم پیل، افراتفری اور جلد بازی کے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی نشستوں پر پہنچ گئے. یہاں تک کہ ہم میں سے ہر شخص نہایت وقار اور سکون سے ٹرین میں سوار ہو گیا. ٹرین کے اندر کا نظام اس کی بیرونی اور ظاہری خوبصورتی سے زیادہ حسین تھا. ہر چیز معیاری اور نفاست کے ساتھ ترتیب سے رکھی ہوئی تھی. نشستوں پر بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ریل نے کونیا اسٹیشن کا پلیٹ فارم چھوڑنا شروع کر دیا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم بوجھل دل لیے کونیا سے دور ہوتے چلے گئے. عجیب بات یہ کہ یہاں کی ٹرین برقی تھی جو کہ 250 سے 255 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی. باہر کے خوبصورت مناظر دل و نظر کو طراوت بخشتے ہوئے یکایک نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے اور ہر منظر کے ساتھ دل بے ساختہ طور پر سبحان اللہ کی صدا لگا رہا تھا.
बुलेट ट्रेनें जो कि बहैरा मरमरा में तो ज़ेर समंदर चलती हैं, जबकि बाकी मकामात में ज़मीन पर ही चलती हैं। ट्रेन में सफ़र करते हुए यूँ महसूस हो रहा था गोया हम हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। पूरी ट्रेन के अंदर का माहौल सुकून में डूबा हुआ था, कोई शोर नहीं। तमाम साथी तुर्की के रेलवे सफ़र से लुत्फ़ अंदोज होते हुए 4 घंटे तक सुकून, राहत, मसरत, बाहम गपशप और ज़िक्र व अज़कार के साथ सफ़र करते हुए इस्तांबुल के स्टेशन पर पहुँचे। ट्रेन रुकी तो हम सब अपना अपना सामान इकट्ठा किए रहबर की रहनुमाई के मुंतज़िर खड़े ही हुए थे कि वो आ पहुँचे और अपनी क़ियादत में लेते हुए हमें बस के दरवाजे तक पहुँचा दिया। इस्तांबुल के स्टेशन पर काफ़ी लोगों का हुजूम था, क्योंकि ये पूरे तुर्की का मसरूफ़ और कदीम तरीन स्टेशन है, जहाँ से तुर्की के 81 यानी 81 सूबों के लिए ट्रेनें चलती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर मसरूफ़ रेलवे स्टेशन होगा। मगर इसके बावजूद यहाँ भी वही नज़्म ज़ब्त, नफासत, शाइस्तगी, सफाई सुथराई और हर चीज़ सलीक़े की पाबंद थी, जिसका कोनिया के रेलवे स्टेशन में हमने मुशाहदा किया था। So we are driving to European side of Istanbul. बसों में सवार होकर हम सब होटल की तरफ रवाना हो गए। खाने का वक्त हो चुका था तो मुंतज़िमीन ने एक बार फिर उस शानदार होटल में खाना खिलाया जहां हम पाकिस्तान से तुर्की आते ही एयरपोर्ट से होटल जाते हुए रास्ते में खाना खाया था। मगर इस बार खाने की तमाम अशिया पहले से मुख्तलिफ, खूबसूरत, जायकेदार और लजीज थी। खूब पेट भर कर खाना खाया, फिर नमाज पढ़ी और होटल में जाकर सो गए। असर में उठे तो हम मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम हो चुके थे। नमाज असर अदा करने के बाद मुंतज़िमीन ने बताया कि आज रात का खाना इंशाल्लाह हम यहाँ तक़सीम स्क्वायर पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाएंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र होटल और दुकानें वगैरह 7 बजे बंद हो जाती हैं, इसलिए तमाम अहबाब मगरिब से पहले होटल पहुँचने का एहतमाम करें। तक़सीम स्क्वायर ये वो इलाका है जहाँ अक्सर ज़ायरीन होटलों में क़याम करते हैं, जिसकी असल वजह यह है कि यहाँ से बाज़ार और तमाम तर सवारियों के स्टॉप करीब करीब हैं, जो कि एक नए आने वाले मुसाफिर और ज़ायर के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इस इलाके की तारीख़ यह है कि तक़सीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है डिवीज़न। पुराने ज़माने में जब शुमाल यानी नॉर्थ से पानी आता था तो वो यहाँ जमा होता था, फिर यहीं से पूरे इलाके में तक़सीम होता था। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया तक़सीम स्क्वायर। इसी चौरंगी के सामने एक निहायत खूबसूरत और बड़ी अज़ीम शान जामे मस्जिद है, जो कि 2017 ईस्वी में बनी है, लेकिन इसका प्रोग्राम 1952 ईस्वी को था कि इसे तामीर किया जाए, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर यह बन नहीं पा रही थी। मगर 2017 में तैयब अर्दोगान के ज़माने में ये मस्जिद तामीर हो गई, जिसका बाकायदा इफ्तिताह 2020 ईस्वी में हुआ और बड़ा ही शानदार इफ्तिताह हुआ, जिसमें तैयब अर्दोगान खुद भी शामिल थे। इसके अलावा यहाँ हमेशा ज़ायरीन यानी सयाहों का अच्छा खासा मजमा रहता है। वो यहाँ सियाहत और खाने पीने के लिए आते रहते हैं। आसपास काफ़ी शानदार और उम्दा खानों के होटल हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये बेकरी का सामान मिल रहा है यहाँ, ये पिज़्ज़ा, ये यहाँ के केक वगैरह। भाई ये जो साहब जो जा रहे हैं, इन्होंने अभी बस ऐसी बातचीत हुई, इन्होंने फरमाया कि भाई आप कहाँ से आए? मैंने बोला भाई पाकिस्तान से आया हूँ मैं। फिर पूछा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला भाई घूमने फिरने आया हूँ। बोला भाई मैं भी घूमने फिरने आया हूँ। फिर पूछा भाई मस्जिद कहाँ है? मैंने बोला भाई ये बड़ी मस्जिद है, इसके पीछे जो एक छोटा सा दरवाज़ा है, वहाँ एक छोटी सी इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। बड़ी मस्जिद जो है अभी बंद की हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है शायद कुछ काम वगैरह हो रहा होगा या फिर कोरोना की वजह से इन्होंने बंद की हुई है। फिर बोला चलो ठीक है। फिर पूछ रहे थे पता नहीं कौन सा रोड पूछ रहे थे, मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता। फिर पूछा कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? मैंने बोला भाई अभी तो मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं। बोला चलो खैर कोई बात नहीं। फिर चले गए। इसे भुट्टे की तरह उबाल कर पकाया जाता है। ये जायके में शकरकंदी की तरह होता है और तुर्क लोग इसे चलते फिरते शौक से खाते हैं। नमाज असर के बाद होटल के सामने चमन और बाजार में चहलकदमी कर ही रहे थे कि मोबाइल में पैगाम आया कि तमाम अहबाब बताए गए रेस्टोरेंट का रुख करें। चुनाचे हम नक्शे की मदद से बआसानी मुतय्यना मकाम पर पहुँच गए। अभी हम इस होटल में खाना खाने आए। तक़सीम स्क्वायर से आगे ही है ये तुर्की में। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. ہوٹل نہایت عمدہ اور خوبصورت تھا اور جس جگہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے وہ جگہ تو نہایت اعلیٰ مقام پر تھی جہاں سے ہم پورے شہر کا نظارہ کر سکتے تھے. کھانے کی اشیاء دیکھی تو ان کی خوشبو سونگتے ہی وطن اور امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے یاد آ گئے. تمام ساتھیوں نے باری باری بقدر حاجت کھانا اپنی پلیٹوں میں ڈالا اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے. یہاں سے باہر باسفورس سمندر کا بھی نظارہ. نیچے گاڑیاں دیکھیں کیسے لائن سے کھڑی ہوئی ہیں. وہ آگے تک ماشاء اللہ. چلو بھائی یہاں بیٹھ جاتے ہیں. کافی دن بعد پاکستانی کھانے کھائے تو کافی سرور اور لذت محسوس ہوئی. کھانے سے فارغ ہو کر باہر نکلے ہی تھے کہ چند پاکستانی نوجوانوں سے ملاقات ہو گئی. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جماعت کیا ہے؟ نہیں گھومنے پھرنا ہے. گھومنے پھرنا ہے. کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ کراچی سے. کراچی کہاں سے؟ ملیر. تو گھومنے آئے ہیں؟ جی گھومنا ہے. بہت اچھا. 2-3 دن باقی ہیں بس گھوم پھر لے. پاکستانی کھانا ہے ہمارے پاس اگر آپ لوگوں کو کبھی آنا ہو. کتنے لوگ ہیں آپ لوگ ٹوٹل جو آئے ہوئے؟ 78 ہے 80 کے قریب. 86 ہے بھائی. 86 ہے. تو آئے کسی دن کھانا کھایا ہمارے ساتھ منڈے کو ٹیوزڈے کو کتنے دن کیا استنبول میں؟ بس پیر کو آخری دن ہے ہمارا. تو آخری دن ہے. کہاں کون سے ہوٹل میں رکے ہوئے؟ یہ نووا پلازا. نووا پلازا کرسٹل ہوٹل. آپ لوگ سارے اسٹوڈنٹس ہو؟ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اکثر علماء ہیں. علماء ہیں؟ ہاں بڑے بڑے حضرات ہیں. باقی ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں. اسماعیل بڑا اچھا لگا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام. بڑا اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگا میں استنبول. استنبول ہے اچھا. السلام. نہیں میں لاہور سے. السلام. لاہور سے. اچھا آپ بھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ ریسٹورینٹ بھائی کا ہے. ماشاء اللہ. اچھا لو میں نے اس کے سامنے بولا کہ اچھی تنخواہ نہیں دیتا. نہیں یہاں پر میں نے دیکھا 2-3 سے پوچھا میں نے. وہ کہہ رہے کہ وہ آئی تھنک سے اپروکسیمیٹلی 7-3 تقریباً اپروکسیمیٹلی 45-50 ہزار روپے بنتا ہے پاکستانی. یہاں پہ نا سیلریز میٹر نہیں کرتی. کیوں میٹر نہیں کرتی؟ مطلب کہ نا بندہ مطلب ایک نہیں کام ہوتا ہے اور بھی لوگ کام کر ہوتے ہیں سائڈ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں چل رہی ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا گزارا اور گھر کا رینٹ وغیرہ. یہ ہمارا تو گھر والا حساب کتاب ہے. یہاں پہ اکوموڈیشن سارا ان کی طرف سے؟ جی سب کچھ. کھانا پینا رہنا ان کی طرف سے. اپارٹ فرام دیٹ ہی ول گیو یو سیلری. ہاؤ مچ؟ ڈیپینڈز لائک ہاؤ. سیٹ صاحب ہیں. سیٹ صاحب یعنی کمیشن بیس سیلری. پاکستانی سیٹ صاحب منتھلی بھی ہے دونوں ہیں. اللہ تعالیٰ برکت ہے. آپ کو ملے گی تو ان لوگوں کو گاؤں میں یاد رکھنا دوست. انشاءاللہ. یہ عادت ہو گئی یوں کرنے کی. ہر کوئی یوں کرتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی. السلام علیکم. ابھی ہم نے کھانا کھا لیا ہے رات کا. کیوں جلدی کھا لیا اس وجہ سے کیونکہ بھائی آج ہفتے کا دن ہے اور لاک ڈاؤن لگ جائے گا, اس لیے جلدی کھا کے اب ہم جو ہے رات تک گھومتے پھرتے رہیں گے. دکانیں تو ویسے بند ہوں گی, کہیں اکا دکا دکانیں کھلی ہوں گی, اسی کو چھانٹی کر کے کچھ خرید لیں گے. یہ دیکھو بھائی, یہ حافظ مصطفیٰ یہاں کی یہ مشہور دکانیں مٹھائیوں کی. یہ میرے خیال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے اندر نہیں آنے دے رہے. باہر سے ہی جو چاہیے وہ بتا دو, وہ لا کے دے دیں گے. اور یہ ایک دوسری دکان ہے. چلے ناظرین, امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ اور بھی میرے ترکی کے ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل حافظ محمد بلال کو سبسکرائب کریں. فی امان اللہ.